Welcome to Question and Answers at Islamic Insight. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل روزے کے افطار سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں چل رہی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اسی وقت افطار کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد افطار کرنا چاہیے۔ کسی ہمارے ایک ساتھی نے یہ ویڈیو میرے پاس بھیجی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے، تو اس کو سن کر میں نے سوچا کہ اس کا تفصیلی جواب دیا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے متعلق بات کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں مقرر نے رات کی ابتدا اور مغرب و عشاء کی نماز کے اوقات کے بارے میں جو بات کی ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے بیان کی روشنی میں رات کی ابتدا، مغرب کی ابتدا، افطار کا وقت اور عشاء کی نماز کے وقت میں بہت زیادہ ابہام پیدا ہو گیا۔ اس ویڈیو کی روشنی میں مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہو گیا ہے۔ ان دو نمازوں کی ابتدا کے اوقات میں فرق واضح نہیں ہے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افطار جو ہے اس وقت کرنا چاہیے جب رات کا اندھیرا چھا جائے۔ تو یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ رات سے مراد جو قرآن کریم میں ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت وہ ہے جو قرآن کریم، سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعامل سے ثابت ہو، سلف صالحین اور قرن اول کے علماء نے اسے بیان کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو۔ اسلامی احکام کی ہر وہ تشریح جو اس معیار سے ہٹ کر ہو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل کی روشنی میں مستند احادیث سے افطار اور مغرب کا وقت بیان کرتا ہوں۔ یہ احادیث صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان سے جو ان کتابوں سے اس مضمون کا استفادہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتم الصیام الی اللیل، یعنی روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ عرف عام میں جب تک سورج کا جسم آسمان پر ظاہر ہے تو دن ہے، اور جب سورج کا جسم آسمان سے غائب ہو گیا تو رات ہے۔ اس سے کسی بھی سمجھدار آدمی کو انکار نہیں ہے، اور یہ عرفی دن کہلاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قرآن کریم کی روشنی میں دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غائب ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اسے شرعی دن کہتے ہیں، اور یہی دورانیہ روزے کا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ فار دا فاسٹنگ۔ زیر بحث مسئلہ میں روزے کی ابتدا کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ روزے کے اختتام اور رات کی ابتدا کے بارے میں ابہام پیدا کیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ویڈیو میں فاضل مقرر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روزے کا اختتام رات کی ابتدا پر ہے۔ رات کی ابتدا کب سے ہے، اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و بیان دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ شرعی بات ہے اور شریعت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ رات کی ابتدا سے دو شرعی حکم متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حکم مغرب کی نماز کا اور دوسرا حکم روزہ کا افطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے بیان میں
ذکر کردہ صریح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت مغربی افق میں سورج کا جسم چھپ جانے سے شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ اس وقت افق میں روشنی موجود ہو۔ اس روشنی کو شفق کہتے ہیں، اور مشرقی افق میں تاریکی ظاہر ہو جاتی ہے۔ احادیث میں اس کے لیے مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، مثلا اذا توارت بالحجاب، اذا وجبت، غابت الشمس، غاب قرص الشمس۔ ان تمام الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورج کا جسم چھپ گیا۔ مزید یہ کہ احادیث میں مغرب کی نماز کا وقت سمجھانے کے لیے اسے افطار کے ساتھ بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ روزہ کے افطار کے وقت مغرب کی نماز پڑھی۔ روزہ کے افطار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو میں ابھی بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ آپ سفر میں تھے، سورج غروب ہو گیا تھا، آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ اترو اور افطاری بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی دن باقی ہے، یعنی روشنی۔ آپ نے انہیں دوبارہ افطاری کے لیے کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی دن یعنی روشنی باقی ہے۔ تو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب رات اس جانب سے ظاہر ہو جائے، اور مغرب کی جانب اشارہ کیا اور کہا اس جانب سے یعنی مغربی افق سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ پورا ہو گیا، یعنی افطار کا وقت ہو گیا۔ اس حدیث سے پوری طرح واضح ہو رہا ہے کہ روزہ کا افطار سورج کے غروب ہونے پر ہے، روشنی یعنی سرخی کے غائب ہونے پر نہیں ہے، اور یہی وقت مغرب کی نماز کی ابتدا کا بھی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغربی افق میں سرخی و سفیدی رہتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ شفق کے غروب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت ہی میں افطار کرتے تھے اور مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ معتبر احادیث میں ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے اور میدان میں تیر اور نیزے پھینکنے کی مشق کرتے، اور ہم ان کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ یعنی مغرب کی نماز کے بعد اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ان کے پھینکے ہوئے تیر و نیزے کے گرنے کی جگہ نظر آتی تھی، اس کے لیے وہ کوئی روشنی کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے آسمان پر پھیلنے تک مؤخر نہیں کرے گی، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرے گی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ دین غالب و ممتاز رہے گا جب تک کہ مسلمان غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ یعنی دیر سے روزہ کھولنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے اور غروب آفتاب کے بعد مزید انتظار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ کھولتے پھر مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے جلدی افطار کرتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہیں۔ سنن ترمذی۔ اس لیے کہ اس میں ابدیت کا اظہار ہے اور حکم کو پورا کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ پہلے حکم ملا کہ اب کھاؤ پیو نہیں تو چھوڑ دیا کھانا پینا، پھر حکم ملا کہ اب کھاؤ پیو تو فوراً کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہی ایسا ہی شخص جو ہے اب اور بندہ کہلاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اہل علم صحابہ کرام نے غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ کھولنے کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی خواہ مخواہ کی تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک تو بحث ہوئی مغرب کی نماز، کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے غائب نہ ہونے تک رہتا ہے، اور شفق وہ ہے کہ جو آسمان پر سرخی کہلاتی ہے۔ فاضل مقرر نے یہ کہا تھا کہ اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولنا چاہیے۔ تو اندھیرا تو اس وقت چھاتا ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے، اور جب شفق غائب ہوتی ہے تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مغربی افق میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت روزہ کھولے گا
یا مغرب کی نماز پڑھے گا تو وہ عشاء کے وقت میں روزہ کھولے گا اور مغرب کی نماز قضا کرے گا۔ مغرب اور عشاء دو الگ مستقل نمازیں ہیں اور ان کے اپنے اپنے وقت ہیں۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے اور ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس ویڈیو میں ایک مقرر نے ایک آیت پڑھ کر رات سے مراد وہ وقت لیا ہے جب لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں اور اپنی طبی حاجت پوری کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، کیا عشاء کی نماز کے بعد روزہ افطار کیا جائے گا؟ قرآن کریم کی اس آیت کا جو اس مقرر نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک کسی بھی وقت جمع کرنا جائز ہے، جو کہ پہلے ممنوع تھا۔ امید ہے کہ مندرجہ بالا معروضات سے تمام شکوک شبہات دور ہو گئے ہوں گے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ کھولنے کا صحیح وقت سورج کے غروب ہونے پر ہے اور اسی وقت مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فقط واللہ تعالی عالم بالصواب۔